أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن آته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صلوات. ہمارا اس کے والیوم کو ٹھیک کریں تھوڑا سا. سلسلہ گفتگو امتحان اور آزمائش کے سلسلے میں، اور انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان انسان کے دین کا ہوا کرتا ہے، انسان کے تدین کا ہوا کرتا ہے، انسان کے عقائد کا ہوا کرتا ہے، انسان کے لیے احکام کا ہوا کرتا ہے. اور ہم نے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ جو نظریہ توحید ہے وہ بھی پراپر انداز کے ساتھ انسان کو ہونا چاہیے، چونکہ سارے عقائد کی بنیاد توحید ہے. جس کی توحید ناقص ہے، جس کے عقائد ناقص ہیں، اس کا عمل بھی ناقص ہے. عمل کا نقص حقیقت میں عقیدے کے نقص کے اوپر دلیل ہوا کرتا ہے. وہ شخص جو عمل میں کمزور ہے، یا جو عمل میں آرگومنٹ کرتا ہے کہ یہ کائے کو ہے تو یہ کائے کو ہے تو یہ کائے کو ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہے. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوتا تو اصل میں تو یہی ہے کہ ہمیشہ غلام اپنے مولا کے حکم کے انتظار میں رہا کرتا ہے. اس وجہ سے سب سے جو بہتر چیز ہے، انسان کے عقائد مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. اور مجھے اس لحاظ سے میں بہت اچھا محسوس کرتا ہوں کہ مجھ سے جو آ کے ہمارے بھائی کویسچن کرتے ہیں بعد میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بہت ہی سلجھے ہوئے کویسچن. کل بھی تقریباً
3 بھائیوں نے مجھے روکا اور اس کے بعد کہا اس کا جواب دے دیں، اس کا جواب دے دیں، اس کا جواب دے دیں. تو حقیقت بات یہی ہے کہ باتیں پہنچ رہی ہیں تو جواب. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، بہت اچھے کویسچن ہے یہ، آپ لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے، ممکن آپ نہیں پوچھیں لیکن انہوں نے پوچھ لیا ہے. اور یہ چیزیں ہمارے ذہن اور ہمارے دماغ میں محفوظ ہونے چاہیے. وہ جو میں نے کہا کہ ہم نظریے جبر کے خلاف ہیں، ہم نظریے تفویض کے خلاف ہیں، ہم اسی وجہ سے یہ جو افراط ہے، یہ جو تفریط ہے، اس کے ہم خلاف ہیں. اس وجہ سے عقائد میں نہ نظریے جبر کی کوئی گنجائش ہے اور نہ تفویض کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی اس نظریے میں کہ کسی مقصر کی کوئی گنجائش ہے، اور نہ ہی اسلام میں جو ہے نا کسی غالی کی کوئی گنجائش ہے. یہ سارے جو ہے نا یہ عقائد سارے. جی تھوڑا سا اس کو ٹھیک کریں. صلوات پڑھیں امام اعظم. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اس بات کو کہ نظریہ جابر، نظریہ تفویض، وہ جو کہتے ہیں کہ ہاں جی ہونا تھا وہ ہو گیا. کالے کا ہمارے عزیز انہوں نے کہا کہ یہ تو جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں وہ حدیثیں، کہ یہ حدیث کہ پیغمبر نے گریہ کیا، سیدہ سلام اللہ علیہ نے گریہ کیا، تو یہ تو ایک فکس جو ہے نا وہ ایک معاملہ ہے، پہلے سے جو ہے نا وہ طے شدہ ہے. اور اس کا جو ہے نا نہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جتنے بھی ہمارے معصوم ہیں، جتنے معصوم ہیں، یہ بہت جو ہے نا، ایک اور ہم نے کوشش کی ہے کہ مشکل ترین جو باتیں ہیں آپ کو سادہ الفاظ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں. جتنے ہمارے معصوم ہیں ان سب کو اپنی شہادت کا پتہ ہے، سب کو. امیر المومنین کو اپنی شہادت کا پتہ ہے، پیغمبر اسلام نے بھی خبر دی ہے. صلوات پر محمد والے. سارے صحابیوں کے سامنے جو ہے حضور نے خبر دی ہے، ماہ مبارک رمضان میں دی ہے، جب خطبہ شعبانیہ دے رہے تھے اس وقت دی ہے. اور اس دوران صحابیوں کو کہتے ہیں خود پیغمبر ممبر پہ بیٹھے ہیں، اور ممبر پہ جو بیٹھے ہیں سارے فضائل بتا رہے ہیں. ان فضائل بتانے کے لیے امیر المومنین کہتے ہیں مجمع سے کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان میں سب سے جو بہترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ سب سے جو بہترین عمل ہے وہ کیا ہے؟ فرمائے کہ سب سے بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، یعنی ماہ مبارک رمضان. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہے نا وہ زار و قطار رونے لگے، زار و قطار رو رہے ہیں. زار و قطار جب اس حد تک گریہ ہے، زاری ہے، تو امام پوچھتے ہیں کہ ما یبکی کا یا رسول اللہ، آپ کو کس چیز نے رلایا ہے؟ کیا وجہ بنی ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایک ماہ مبارک رمضان یاد آ گیا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں. خبر دے رہے ہیں، سارے صحابیوں کے سامنے خبر دے رہے ہیں. حضور کی جو وفات حضرت آیات ہیں وہ 11 کا ہے، اب یہ 40 کی خبر دے رہے ہیں، 40 ہجری کی، 30 سال بعد جو ہونے والا ہے اس کی خبر دے رہے ہیں حضور، اور اس ماہ مبارک رمضان کی. اور اس کے بعد جو ہے نا پوچھتے بھی ہیں کہ کیف الصبر، یا علی یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کے صبر کا کیا عالم ہوگا؟ تو کہا کہ فی سلامت دینی، میرے دین کے صاحب میں ہے نا، دین کی بات کی ہے، شہادت ہے تو دین کے صاحب. کہا دین کے، فرمایا ہاں دین کے صاحب ہے. تو عرض کی یا رسول اللہ یہ مقام صبر نہیں ہے، یہ مقام شکر ہے. یہ مقام شکر ہے، مقام صبر نہیں ہے. امیر المومنین کو بھی پتا ہے اپنی شہادت کا.
امیر المومنین کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا قاتل کون ہے. عبد الرحمن ابن ملجم ایک دفعہ مسجد کے اندر آتا ہے اور آ کر جو ہے نا وہ بیعت کرتا ہے. بیعت جب کی فرمایا صحیح طریقے سے بیعت کر رہے ہو؟ صلوات پر محمد و آل محمد. صحیح طریقے سے بیعت کر رہے ہو؟ کہا کہ جی یا امیر المومنین صحیح طریقے سے بیعت کر رہا ہوں. تو میں اچھا. دوبارہ جب وہ دروازے کے قریب جانے لگا تو امام کے پاس جو صحابی بیٹھے تھے فرمایا یہ میرا قاتل ہے، یہ قاتل ہے میرا. انہیں سن لیا، پھر واپس آیا. 3 دفعہ اس نے بیعت کی. جب تیسری دفعہ امام نے بیعت، اس نے کہا کہ اگر ابھی حکم دے تو میں ابھی تلوار سے، وہی تلوار کے جس سے اس نے شہید کیا، اسی تلوار کے میں اپنے پیٹ میں اپنے آپ کو جو ہے نا ہلاک کر دوں. جب وہ دروازے قریب جا رہا ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین اس کو بھی قتل کر دیں، آپ کو پتہ تو ہے. فرمایا آپ نے نہیں دیکھا، میں نے کہا یہ میرا قاتل ہے، نہ کہ میں اس کا قاتل ہوں. یہ میرا قاتل ہے، سب کو پتا ہے. امیر المومنین کو پتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو بھی پتا ہے. یہ نظریہ جو شیعہ میں اگر یہ کوئی کہے کہ امام حسن کو پتا نہیں تھا، نہیں، امام حسن کو بھی پتا ہے، امیر المومنین کو بھی پتا ہے، پھر سید الشہداء کو بھی پتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کربلا جا رہے ہیں تو اسی طرح، نہیں، کربلا کا پتا ہے. اب یہاں پہ یہ ہے کہ اس بات کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے ایک چیز ہمیں معلوم ہونے کی ضرورت ہے. پتہ ہے جو علم ان کے پاس ہے، اللہ کو بھی پتا ہے کہ شیطان اس طرح کرے گا، لیکن وہ بز میں ملائکہ میں بیٹھا رہتا تھا. اس وجہ سے کہ اگر وہ راندہ درگاہ نہ ہوتا لوگوں کو کیا پتہ چلتا. لوگ تو کہتے یہ تو 6000 سال تک جو ہے اس کی باتیں رہی ہیں، تو ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی ہے. اس کا غرور، اس کا تکبر اس بات کے لیے تھا تاکہ دنیا کو پتا ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے، ابھی تو یہ باتیں کر لے، لیکن سب سے بڑی جو اس میں بیماری ہے وہ سرکشی اور بغاوت کی ہے. جو کہتا ہے کہ انا خیر منہ، میں تو آدم سے افضل ہوں. کیوں؟ انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں. کائے کو افضل ہے؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا. آگ جتنی بھی اڑاتے جاؤ وہ نیچے آتی ہے، اور آگ کو جدھر بھی بھڑکاؤ اوپر جاتی ہے. تو میں اس سے بڑا ہوں. اسے یہ نہیں دیکھا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اس نے نسبت کو نہیں دیکھا، اس نے مٹیریل کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے. مٹیریل کو جب دیکھیں گے، نسبت کو نہیں دیکھیں گے. مٹیریل کو اس نے دیکھا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے. تمہیں کیا ہے مٹی سے بنا یا گارے سے بنے یا اینٹوں سے بنے یا پتھر سے بنے یا لوہے سے بنے؟ تم یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ بنانے والا کون ہے. اگر تم نسبتوں کو آج بھی اگر آپ چلے جائیں جو شیطانی ذہن ہیں ان کے سامنے اگر تعزیہ آ جائے، ان کے سامنے جب علم آ جائے، ان کے سامنے جب یہ شبیہ آ جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کپڑے وہی ہیں. ہاں، کپڑا وہی ہوتا ہے کہ جس سے آپ غلاف بناتے ہیں، کپڑا وہی ہوتا ہے جس سے اپنا لباس بناتے ہیں. لباس کو کوئی چومتا نہیں ہے، غلاف چونکہ کرب اس کے ساتھ قرآن کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی ہے، اسے ہم بوسہ دیا کرتے ہیں. اس وجہ سے نسبت کو آپ نے نہیں پہچانا ہے. نسبت کو اگر آپ پہچان لیتے تو یہ پرابلم جو ہے نا وہ نہیں ہوتے تھے. یہ سارے کا سارا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح معصومین علیہ السلام کو اللہ کو پتا ہے کہ شیطان یہ ہونے والا ہے، لیکن اللہ نے اسے بزم ملائکہ سے نکالا نہیں جب تک اس کے کرتوت سامنے نہیں آئے. چونکہ بغیر جرم کے سزا نہیں دیا کرتی، بغیر جرم کے سزا نہیں ہوا کرتی ہے. پیغمبر کے پاس بہت سارے بیٹھنے والے تھے. ہمارے ایک اور عزیز نے بھی اسی طرح کوشچن کیا تو میں نے کہا یہیں پہ اس مسئلے کو بھی سمیٹ دیا جائے، تھوڑی سی وضاحت ہو جائے. پیغمبر کے پاس بہت سارے تھے بیٹھنے والے. اگر وہ بیٹھتے نہیں
تو ان کی اصل حقیقت پتہ نہیں چلتی تھی. بہت سارے بیٹھنے والے تھے، اگر اسی وقت کی کہہ دیتے نکل جاؤ یہاں سے تو پتہ نہیں چلتا. لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو رحمت جہان ہیں، رحمت للعالمین ہیں، آپ کے پاس ہی آ کر بیٹھے ہیں. فرمایا نہیں، جب تک ان کے کرتوت سامنے نہیں آئیں گے کہ ان کا ظاہر کچھ ہے، ان کا باطن کچھ ہے. اس وجہ سے ہے حضور کے پاس بیٹھے رہے، اور حضور نے نہ فقط یہاں تک بلکہ تاکید کر کے فرمایا ان سارے صحابہ کو، فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یرد علی الحوض. میں تمہاری نجات کے لیے، میں تمہاری حیات کے لیے 2 گراں بہا چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اگر تم نے میرے بعد ان کا لحاظ رکھا، اور یاد رکھو میں حوض کوثر پہ انتظار کروں گا، میں حوض کوثر پہ انتظار کروں گا کہ تم نے میری اطرت کے ساتھ کیا کیا، اس قرآن کے ساتھ کیا کیا. میں تم سے حوض کوثر پہ پہنچوں گا، پوچھوں گا میں تم سے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب حوض کوثر پہ حضور ہوں گے تو ایسے میں کچھ صحابی جائیں گے. یہ صحیح بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی یہ حدیث صحیح بخاری سے. حوض کوثر پہ حضور ہوں گے اور کچھ صحابی پیغمبر اسلام کو دیکھتی اور دوڑ پڑیں گے. جب دوڑیں گے تو حضور ادھر سے آواز دیں گے. کیا آواز دیں گے؟ اصحابی 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 3 دفعہ، 3 دفعہ صحیح بخاری میں ہے، 3 دفعہ اصحابی اصحابی اصحابی. فَيُحَاوَلُوا، ایسے میں ایک پردہ سامنے آ جائے گا. I don't know وہ پردہ کیا ہوگا، کوئی گیٹ ہوگا، کوئی بیریئر ہوگا، یا اس قسم کا جو ہے نا وہ ہوگا. مجھے نہیں پتا اس چیز کا، اس وجہ سے کہ صیغہ مجہول ہے، اور صیغہ میں جو ہے نا یہ لکھا کہ ایک قسم کا حائل جو ہے ان کے سامنے آ جائے گا. اب وہ حائل کیا ہے؟ ممکن ہے کہ فرشتوں کی قطار ہو، ممکن ہے وہاں کے اور جو ہے نا اسی قسم کا کوئی حائل بنا دیا گیا ہو، رکاوٹ بنا دی گئی ہو، کوئی بیریئر لگا دیا گیا ہو. I don't know، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کا اور پیغمبر کے درمیان حائل آ جائے گا. جب حضور کہیں گے اصحابی اصحابی اصحابی، ان کو اللہ کی طرف سے یحاولو، اس کے بعد اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، میرے حبیب آپ کو نہیں پتا ہے کہ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کی اطرت کے ساتھ کیا سلوک کیا. صحیح بخاری ہے، وہ کچھ نہیں. اور ساری جو ہے نا روایت، یہ حدیث جو ہے نا وہ بہت مستند. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ کلہم عدول کا نظریہ جو ہے نا وہ غلط ہے، کلہم عدول کا نظریہ جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، یہ سینسیبل جو ہے نا نظریہ ہی نہیں بنتا ہے. اس وجہ سے کلہم عدول نہیں ہو سکتا ہے، سارے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. جب نبی برابر نہیں، دن برابر نہیں، مہینے برابر نہیں، رسول برابر نہیں، تو عام انسان برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دن برابر نہیں، جمعے کا جو فضیلت ہے باقی دنوں جیسی ہے. مہینے برابر نہیں، جو ماہ مبارک رمضان کی فضیلت ہے وہ باقی مہینوں کی نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فضیلت دی ہے. تو رسول آپس میں برابر نہیں ہیں، تو ایک عام انسان جو ہے نا وہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ آپ 20 کی کلاس ہوتی ہے، 15 کی کلاس ہوتی ہے، وہ 15 ایک برابر نہیں ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک آتا ہے فرسٹ، اور دوسرا سیکنڈ اور تیسرا تھرڈ آتا ہے. 20 کے 20 جو ہے نا فرسٹ نہیں آتے ہیں، ان میں سے ایک آیا کرتا ہے. جب کلاس برابر نہیں، دن برابر نہیں، مہینے برابر نہیں، نبی برابر نہیں، رسول برابر نہیں، راتیں برابر نہیں، دن برابر نہیں، تو عام انسان کیسے جو ہے نا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں یہ ایک نظریہ قرآنی لحاظ کے ساتھ، تاریخی لحاظ کے ساتھ، سنت کے اعتبار کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر سید الشہداء کو پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، منزل میری شہادت ہے. اچھا پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے نا پھر بھی جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ پتہ ہے کیوں جا رہے ہیں؟
اس کی وجہ یہ ہے چونکہ جب ہدف مقدس ہوا کرتا ہے تو اس کے لیے جان کا نذرانہ دینا پڑتا ہے. اس وجہ سے جا رہے ہیں. جب آپ کا مقصد، آپ کے اگر جو آبجیکٹیوز ہیں وہ آبجیکٹیو اگر اس میں سینکٹیٹی ہے، اس سینکٹیٹی کی خاطر آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. نہیں تو اگر سارے چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو وہ جو اللہ کے حقائق ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا برباد کر دیے جائیں گے. امام نے بتا دیا میں اس لیے قیام کر رہا ہوں. فرمایا کیا؟ میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے 2-3 منٹ کے لیے میں آپ کو روکوں گا اس بات کے لیے کہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز ہیں ان کو بھی ہم نے خیال خاطر میں رکھنا ہے اور وہ ہم نے پورے طریقے سے آبزرو کرنا ہے. ہم شیعہ ہیں، شیعہ کہتے ہی اسی کو ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشن کا پابند ہوا کرتا ہے. دین خدا کا ہم نے جس طرح عزاداری کا سلسلے میں دھیان کرنا ہے اسی طرح اپنے عزاداروں کے سلسلے میں بھی دھیان کریں. میں یہیں سے جو ہے نا وہ مولا کا جو خطبہ ہے کہ مقصد کیا ہے کہ میرے جانے کے، جبکہ پتہ ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ میں جو کربلا جا رہا ہوں میری شہادت ہوگی. پھر امام کیوں جاتے ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مقصد بھی بتایا. اور یہ جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایشوز ہیں یہ بھی معصومین علیہ السلام کی طرف سے احادیث کی روشنی میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں. مجھے بھی چاہیے کہ احتیاط کریں، آپ کو بھی چاہیے جو ہے نا وہ احتیاط کریں. ظاہر ہے یہ سلسلہ جو سید الشہداء کی عزاداری کا ہے، حالات جتنے بھی سنگین ہو جائیں ہم عزاداری منائیں گے لیکن اپنے رولز اور ریگولیشن کے سائے میں انشاءاللہ العزیز. آپ 5 دفعہ صلوات پڑھیں گے اور 5 نعرے لگائیں گے، اتنے میں یہ بچے آ جائیں گے، جوان آ جائیں گے. اور یہ جو سینیٹائز کرنا ہے ان سے جو ہے نا انشاءاللہ العزیز پھر سے ہم اپنے جو سلسلہ گفتگو کا اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. صلوات پر محمد والے. یہ نیاز جو ہے نا صلوات پر محمد والے. ہماری عزاداری جاری ہے. ہماری عزاداری اسی طرح کوئی حالات جیسے بھی حالات ہر حالات میں جاری ہے. اپنے جتنی احتیاطی تدابیر ہے ان کے سائے میں، اس وجہ سے کہ مولا امام حسین نے اس بات کو جو ہے ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ دین کا تحفظ، رولز اینڈ ریگولیشن، فگرز، ان سب چیزوں کا ہم نے جو ہے نا خیال کرنا ہے. ہم نے عزاداروں کا بھی خیال کرنا ہے. تو میرے مولا سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جانے کا مقصد پتا تھا امام کو کہ میں جا رہا ہوں، پتا تھا. پہلی چیز ہمیشہ یاد رکھیں، مقدس اہداف کی خاطر اپنی جان کو تم قربان کر دو. جان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. فرمایا تم بیمار ہو جاؤ تو تمہارے پاس جتنا پیسہ ہے نا تم خرچ کرو اپنے اوپر. یہ اسلام ہے. اسلام نے بتایا عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے تمہیں مال خرچ کرو. تمہاری جان کے اوپر مسئلہ بن گیا ہے، بیمار ہو گئے ہو تو یہ مال جان کے اوپر مصرف ہو جائے، قربان ہو جائے مال، چونکہ مال کی جان کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ مال کی اہمیت تب ہے کہ جب آپ کی صحت ہے، جب آپ کی سلامتی ہے. جب آپ بیمار ہیں تو آپ کے پاس مال ہے نا، تو آپ مال کو اپنی جان پہ قربان کر دیں.
عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، ابرو کا مسئلہ بن گیا ہے، آپ اپنے مال کو قربان کر دیں. اسلام نے کہا ہے، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے دین کے اوپر مسئلہ بن جائے، توجہ کرو توجہ، جب تمہاری جان کے اوپر مسئلہ بن گئے تو مال کو قربان کر دو، اور جب تمہارے دین کے اوپر مسئلہ بن جائے مال کو بھی قربان کرو، جان کو بھی قربان کرو، عزت و ناموس کو بھی قربان کرو. یہ سید الشہداء. اسی وجہ سے مدینہ سے جب چلتے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ امام اپنے رہوار پہ ہیں اور ساتھ ساتھ زمزمہ فرما رہے ہیں. وہ شعر کون سا تھا؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین مصطفیٰ میرے قتل کے بغیر باقی اور برقرار نہیں رہتا تو آ جاؤ تیرو تلوارو، حسین کا بدن حاضر ہے. توجہ کی آپ نے؟ دین کے اوپر کسی چیز کو جانا ہو، دین کے اوپر ہر چیز قربان ہے. دین کے اوپر مال قربان، دین کے اوپر جان قربان، دین کے اوپر عزت قربان، دین کے اوپر ناموس قربان. اور یہی چیز ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان مقاصد میں، فرماتے ہیں من رآ منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرم اللہ مخالفا لسنت نبیہ فلم یتغیر بقول ولا فعل فعلی اللہ یدخلہ مدخلا انی لا اری الموت الا السعاد والحیات مع الظالمین الا برمہ. فرمایا کہ میں تمہیں پیغمبر کی حدیث سناتا ہوں. یہ خط لکھتے ہیں خود، کوفے والوں کو خط لکھا، دوسرے مومنین کو بتایا، اپنا مقصد بتایا. سید الشہداء نے کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے. جہاں پہ جاتے تھے فرماتے میرے ساتھ جانا ہے، میرے ساتھ پھر تمہیں قربانی کرنی پڑے گی، میرے ساتھ کوئی آدمی زندہ واپس نہیں آئے گا، سب کے سب شہید ہو جائیں گے. ہر ایک کو بتاتے رہے ہیں، سارے اہل بیت کو اس چیز کا پتا ہے. فرماتے ہیں تمہیں پتا ہونا چاہیے، میں تمہیں آج حدیث وہ سنا رہا ہوں جو میرے جد آقا رسول نے پڑھی ہے، وہ سنائی ہے. حالانکہ وہ اپنی طرف سے کہہ سکتے تھے کہ یہ حدیث میں تمہیں سنا رہا ہوں، نہیں، فرمایا کہ میرے جد نے یہ فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ من رآ منکم سلطانا جائرا. تم میں سے کوئی ایسا اگر کسی ڈکٹیٹر کو دیکھے، ایسے ظالم اور جابر حکمران کو دیکھے جو اللہ کے حلال کو حرام کر رہا ہو، جو اللہ کے حرام کو حلال کر رہا ہو، سنت پیغمبر اسلام کے خلاف ہو، اگر ایسی صورت میں کوئی آدمی بھی اس کے خلاف قیام نہیں کرتا، اللہ اس ظالم کے ساتھ ان لوگوں کو بھی شامل کرے گا جو چپ کر کے چپ ساتھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یاد رکھو میرے نزدیک شہادت، یہ موت بجز شہادت کچھ نہیں ہے، لیکن ظالموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا میرے نزدیک ننگو آر ہے. اپنے انقلاب کی بنیادوں کو محکم اور مستحکم انداز کے ساتھ سید الشہداء نے جو قیام کیا ہے، ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، بربریت کے خلاف قیام کیا ہے، ڈکٹیٹرز کے خلاف قیام کیا ہے، زمانے کے یزیدوں کے خلاف قیام کیا ہے، جو سنت نبی کو وائلیٹ کرنے والے ان کے خلاف قیام کیا ہے، جو اللہ کی شریعت میں دخل اندازی کرنے والے ہیں ان کے خلاف قیام کیا ہے. ایسی صورت میں کہ جہاں پہ سنت پیغمبر کا مذاق اڑایا جاتا ہو، اللہ کے حکام کی تبدیلی کی جاتی ہو، وہ یزیدیت ہے، اس کے خلاف سید الشہداء کا قیام ہے. فرمائے کہ ایسی صورتحال جب پیش آ جائے، ایسا ماحول جب بن جائے، ایسی انوائرمنٹ جب آ جائے، یہ ماحول، یہ معاشرہ ایسی جگہ کہ جہاں پہ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں ہے، وہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں. میں اپنی جان کو قربان کرتا ہوں دین مصطفیٰ کی خاطر، اللہ کے احکام کی خاطر. یہ ہے سید الشہداء. سید الشہداء یہ جانتے تھے، ساری سب چیزیں جانتے تھے. میں جاؤں گا، یہ عالم ہوگا، یہاں تک بتا دیا گیا، پتہ ہے اس راستے میں کیا ہونا ہے، مجھے پتہ ہے شہادتیں ہونی ہیں، مجھے پتہ ہے جوانوں نے جانا ہے، مجھے پتہ ہے ناموس کا پردہ قربان ہونا ہے. یہ ساری کی ساری جتنی بھی
ایسا نہیں ہے کہ نہیں پتا تھا. یہ کوئی کہیں گے ہاں جی خودکشی تھوڑی ہے. جب مدینہ سے چلتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, اور خود بتاتے ہیں جب حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا پوچھتے ہیں کہ بیٹے کہاں تم جا رہے ہو؟ کہا میں عراق کی طرف جا رہا ہوں. کہا کہ پتہ ہے عراق کربلا کی خاک تیرے نانا مجھے دے کر گئے تھے, تو آپ وہاں پہ. فرماتے ہیں کہ اماں میں اگر آپ کو وہ جگہ دکھا دوں جہاں پہ میں نے شہید ہونا ہے, پھر میں میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھے. دونوں انگلیوں کے درمیان جب دیکھا تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میں گھوڑے سے گروں گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر گریں گے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ خیمے لگیں گے. حضرت ام سلمہ زارو قطار رو رہی ہیں. لوگ آتے ہیں آپ کے آ کے جو ہے نا وہ بعض وہاں پہ بھی بعض تھے مدینہ میں بھی کہتے تھے کہ آپ جا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے تو یہ تو ہلاکت ہے. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا. فرمایا کہ یہ وہ میرے بارے میں نہیں آیت ہے, میرے بارے میں یہ آیت ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. میرے نزدیک تو وہ ہیں, میری موت وہ ہے, شہادت والی ہے. تم انہیں سوچ بھی نہیں سکتے ان کی زندگی کو, وہ تو اللہ کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں. سید و شہداء ہر مقام پہ. یہ نہیں ہے کہ نہیں. البتہ سوال چونکہ اچھا تھا, گھنٹہ اسی پہ جو ہے نا گزر گیا, لیکن باہر کا بھی یہ ضروری تھی باتیں, ممکن آپ لوگوں کے بھی ذہن میں ہوں, اس کو جو ہے بتانے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے کہ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں, ہے بہت باریک سا فرق ہے کہ جس کو توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. معصومین, سارے معصومین, سب کو اپنی سرنوشت کا بھی پتہ ہے, سب کو اپنے حالات کا بھی پتہ ہے. اسی وجہ سے جب چھٹے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں, تو راوی نے کہا آپ سے زیادہ صابر؟ شیعہ آپ سے زیادہ کیسے جو ہے نا وہ صابر ہوتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہمیں مصیبت کا پتہ ہوتا ہے, ہم پھر اس کو ٹیکل کرتے ہیں, اور انہیں نہیں مصیبت کا پتہ ہوتا ہے, اچانک آتی ہے پھر بھی وہ صبر کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ شان بتائیے, شیعوں کی شان بتائیے. مصیبتوں کے دوران صبر کرنا. پھر ہمیشہ یاد رکھو ان کے پاس علم ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات کے لیے اسے استعمال نہیں کرتے ہیں. معصومین کے پاس علم ہے, علم لدنی ہے ان کے پاس, علم غیب ہے ان کے پاس, علم شہود ہے ان کے پاس. اس وجہ سے کہ جو علم کا باب ہیں, جو علم کا در ہیں اور علم کا گھر ہیں, انہیں تو سب چیزیں پتہ ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے فرماتے سلونی قبل ان تفقدونی, مجھ سے سوال کرو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ دیکھ سکو. علی تو ہر دم موجود ہے, تم مفقود ہو جاؤ گے, علی موجود رہے گا. آ جاؤ مجھ سے پوچھو, میں زمینوں کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں. آ جاؤ تورات والوں, میں تمہیں تورات سے مسئلہ بتاؤں گا. آ جاؤ انجیل والوں, میں تمہیں انجیل سے مسئلہ بتاؤں گا. آ جاؤ فرقان والوں, میں تمہیں فرقان سے مسئلہ بتاؤں گا. جتنی کتب الہیہ ہیں ساری بول اٹھیں گی کہ علی نے جو مسئلہ بتایا حق بتایا ہے. وہ شان مالک ہیں ہمارے سارے معصومین. سارے معصومین اسی طرح ہیں. وہی علم لدنی ہے, وہی ڈیوائن نالج ہے, وہی علم کا گھر ہے, وہی علم کا در ہے. سب چیزیں ان کو جو ہے نا معلوم ہیں, لیکن اپنا جو علم ہے اپنی ذات کے لیے نہیں, علم غیب اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں. میں اس کی مثال دے دوں, پولیس والوں کو گورنمنٹ گن دیتی ہے, بندوق دیتی ہے, پسٹل دیتی ہے. جی یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ اپنی ذاتی دشمنوں سے جا کے ذرا مکا کے آئیے نا ذرا. کس کے لیے ہوتی ہے؟ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے. لوگوں کی حفاظت کے لیے اللہ گورنمنٹ اس کو گرانٹ کرتی ہے اسلحہ,
تاکہ وہ لوگوں کی، عوام کی، پبلک کی حفاظت کریں. اپنی ذاتی طور پہ جو دشمنیاں اس کو مکانے کے لیے نہیں ہے. یہ جو اسلحہ دیا گیا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے. اسی طرح معصومین کو یہ اللہ نے جو ویپن دیے ہیں علم غیب کے، اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں، اس کی ذات کے تحفظ کے لیے ہیں. اس کی ذات کے تحفظ کے لیے، اس کی ذات کو جہاں پہ آنچ آتی ہے یہ وہیں پہ جاتے ہیں. خواہ مخدرات عصمت و طہارت کو بھی میدان میں کیوں نہ جانا پڑے، یہ چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے وہ اپنی ذاتی استعمال کے لیے نہیں لاتے ہیں ان کو چیزوں کو، انہیں پتہ ہوتا ہے، انہیں علم ہے اس چیز کا. دوسری بات یہ ہے، تیسری بات بلکہ پہلی میں نے بتایا کہ مقدس اہداف کی سربلندی کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے ذاتیات میں ان جو ہے نا اس علوم کو، یہ جو علم غیب ہے ایک قسم کا ویپن ہے، اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں، اللہ کے قوانین کے تحفظ کے لیے، لوگوں کی حفاظت کے لیے. جہاں پہ کلمت اللہ ہے، اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، وہاں پہ وہ استعمال کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے چونکہ دنیا مقام آزمائش ہے، اگر وہ اپنا علم اپنی ذات کے لیے استعمال کریں گے تو ان کی کون سی افضلیت رہ جائے گی کہ لوگ کہیں گے کہ آپ کے پاس تو وہ علم ہے نا، آپ اس کے ذریعے کرتے، ہمارے پاس تو نہیں ہے. نمونے عمل نہیں بن پائیں گے. نمونے عمل تب بنیں گے کہ جب مصیبت آئے تو مصیبت کو جھیلیں، جب شدائد آئیں، مصائب آئیں، ان مصائب کے اوپر بتائیں یہ مصائب کچھ نہیں ہے، اللہ کی رضا کی خاطر ہے یہ سارے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہیں سارے کے سارے جتنے مصائب ہیں، سارے کے سارے جتنے شدائد ہیں، اپنے لیے معجزہ انہوں نے نہیں کیا، اللہ کے اس نام کی سربلندی کے لیے معجزہ کیا کرتے تھے. اپنی ذات کے لیے ایک مجھے بتا دیں تاریخ میں کہ اپنی ذات کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں، وہ اپنی ذات کے لیے کہاں پہ، وہ تو عبادت سجدہ پروردگار کرتے ہیں. تو یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. میرے اللہ، علی نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے، نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہے، نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہے. یہ تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہے تو تیری عبادت کرتا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں استعمال کیے کسی چیز کو بھی. ہمیشہ بندگان خدا کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدس نام کی سربلندی کے لیے جتنا بھی کام کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا. یہی چیز ہے ہمارے ہاں، چھوٹی سی چیز کی تقسیم آتی ہے تو اس پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہر ایک کو جنت کا وارث نہیں بناتا ہے، جنت ان کی ٹھوکر میں ہے. قسیم النار والجنہ ہر ایک کو نہیں بناتا ہے. دیکھیں جو چھوٹی چیز تقسیم کرتے ہوئے اپنے آپ دیکھیں ذرا، اس میں کیا کیا ہو جاتا ہے. اگر وہاں ہمارے یہاں کوئی منسٹر بن جائے، ساری فیملی اس کی آ جاتی ہے گورنمنٹ میں. علی خلیفہ بنتے ہیں، بھائی آتا ہے کہتے ہیں نہیں میری تنخواہ آئے گی میں اس میں سے دوں گا، مجھے پتہ ہے آپ کے بچے بھوکے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کے ہاں کھانے کو نہیں ہے، میں بیت المال سے نہیں دوں گا، میں اپنی تنخواہ سے دوں گا. کہتے ہیں وہ پرانے تو چلتا رہا، بہت بڑا کاروبار تھا، وہ تو اتنے ان کے خاندان فرمایا کہ اچھا ذرا صبر کرو، میں تمہارے لیے پیسے لے کے آتا ہوں، صبر کرو ذرا. وہ بیٹھے رہے، ان کی تھوڑی سی آنکھیں کمزور تھیں آیت عقیل کی، اندر سے سلاخیں گرم کر کے لوہے کی، فرمایا جلدی آگے ہاتھ بڑھاؤ میں تمہارے لیے پیسے لے کر آیا ہوں. کہتا آپ مجھے جلانے کے، فرمایا تم اس آگ سے ڈرتے ہو، میں اس آگ سے نہ ڈروں. یہ امیر المومنین اللہ نے جنہیں جنت کا وارث بنایا ہے، قسیم النار والجنہ ہے. بہت سارے نہیں سمجھے تھے. عطا ہارون رشید ایک دفعہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کو
کہنے لگا کہ جنت تو اللہ کی ہے اور جہنم بھی اللہ کی ہے، تو بیچ میں علی کا کیا تعلق ہے؟ چونکہ یہ حدیث ہے نا، یا علی انت قسیم النار والجنہ، اے علی تو جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والا ہے، تو جنت بھی اللہ کی ہے اور جہنم بھی اللہ کی ہے، تو بیچ میں علی کا کیا رابطہ ہو گیا؟ حدیث بالکل سمجھ نہیں آتی ہے۔ فرمایا تھا اچھا کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، تو میں ایک اور حدیث سناتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے، یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے اور تیری دشمنی کفر اور منافقت کے اوپر دلیل ہے۔ کہا یہ حدیث تمہیں سمجھ آ گئی ہے؟ کہا یہ تو بہت واضح ہے۔ فرمایا منافق جہنم جائے گا، مومن جنت جائے گا، تمہیں سمجھ آنا چاہیے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنی بھی اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، انہوں نے اپنے ذاتی مصرف میں نہیں لایا اس کا، انہوں نے ہمیشہ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ انہوں نے قربان کر دیا، اللہ کی رضا کی خاطر۔ اسی وجہ سے فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں، انی لا اری الموت الا سعادہ والحیات مع الظالمین الا برما۔ موت، شہادت میرے نزدیک بجو سعادت کچھ نہیں، لیکن ظالموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا میرے نزدیک بہت بڑا ننگوار ہے، بہت بڑی ذلت ہے ہاتھ میں نہ ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت ہم سے دور ہے۔ یہ جو شان بتائی ہے، یہ شان عظمت اس قدر زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے امام کے جتنے بھی آپ دیکھیں نا اصحاب جتنے بھی آپ دیکھیں گے، ہر ایک ملٹی کلچرل، جو میں کہتا ہوں نا ملٹی کلچرل سیکریفائس، آپ کو فقط کربلا میں ملے گی۔ آپ کو ایسے خاندان ملیں گے جو پہلے جو ہے نا مسلم کرسچن تھے، اس قسم کے وہاب قلبی جیسے، وہاب قلبی کا سارا خاندان کرسچن تھا، نصرانی تھے، عیسائی تھے یہ سارے، لیکن امام کی فوج میں آ کر حسینی کردار، حسینی سیرت، آپ کو زہیر کین عثمانی تھا۔ عثمانی اسے کہتے ہیں کہ جو تیسرے خلیفہ کا ماننے والا، وہ جو قمیص، وہ جو انہوں نے ایک بعد میں سلسلہ چلا، یہ عثمانی تھا، یعنی یہ علوی نہیں تھا۔ ہم جو بھی چوتھے امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے، ہم اسے شیعہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ عثمانی تھا، زہیر کین کوئی جو ہے نا معمولی انسان ہے، ماشاءاللہ۔ زہیر کین کا اپنا درجہ ہے، زہیر کین کا اپنا مقام ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے حافظین قرآن ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کربلا میں، بریر حمدانی جیسے، بریر حمدانی سید القرآن کہتے ہیں، بہت بڑے قاری تھے، بڑے خوبصورت لہن میں، بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ وہ قرآن پڑھتے تھے، بڑے بڑے مجتہدین تھے میدان کربلا میں، بڑے بڑے مجتہد، ہر ایک جنریشن کو، ہر ایک جنریشن جتنی بھی ہے، اس کو بیدار کرنے کا ایک مکمل ضابطہ حیات کربلا ہے۔ بچوں سے لے کر، خواتین سے لے کر، بوڑھوں سے لے کر، دوسرے جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان سے لے کر، جو اسکالرز ہیں ان کے دیکھیں، پھر جو پروفیشنلز ہیں ان کو دیکھیں، جو ماہرین ہیں آپ ان کو دیکھیں، ہر ایک پروفیشن جو ہے آپ کو جو ہے نا کربلا ملے گا۔ کربلا فقط کوئی ایک دن کا معرکہ نہیں ہے، اور ایک دن کا معرکہ سوچنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ کربلا تا قیام قیامت رہنے والے نظام کا نام ہے، تا قیام قیامت رہنے والا ہے، ہر ایک کے لیے میسج ہے، کربلا کا میسج ہر ایک کے لیے ہے۔
جس طرح قرآن کا میسج ہر ایک کے لیے ہے نا، ہدی للناس، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے قرآن، اسی طرح کربلا بھی ہر ایک کے لیے ہدایت ہے. مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے ہیں، سب کے لیے ہے. یعنی فقط یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہے، نہیں، کربلا کا جو پیغام ہے انسانوں کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے پیغام دیا ہے. کربلا کو گلوبلائز کرنے کی ضرورت ہے. گلوبلائز، اپنے ہاں محدود نہ کریں کربلا کو. کربلا محدود نہیں ہے، اور اگر کوئی اسے محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کربلا کا جو میسج ہے یہ گلوبلائز ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری ہیومینٹی کے لیے ہے، فار دا ہول مین کائنڈ، ساری انسانوں کے لیے پیغام ہے. ہر ایک آپ جو بھی کلر چاہیے آپ کو ملے گا. آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو افریقی ہیں، کالے ہیں. مساوات آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کربلا ملے گی. شجاعت دیکھنا چاہتے ہیں آپ کو کربلا ملے گی. توحید حقیقی کے جو مجسم تصویر ہے آپ کو کربلا ملے گی. عدل الہی کا جو حقیقی مظہر ہے آپ کو کربلا ملے گا. نماز کا جو حقیقی پرتو ہے آپ کو کربلا ملے گا. کربلا پوری ریالٹیز ہیں، انسانوں کی بقا کا ایک پورا نظام ہے. اسی میں اگر آپ دیکھیں کہ مختلف جو کلرز ہیں، یہ جان جو غلام ہے، جان غلام افریقی تھا، کالا تھا. بلیک، بالکل اس طرح کالا کہ خود اسلحے میں بہت ماہر تھا. اسلحہ جو یہ ویپنز ہوتے ہیں، یہ تلوار کو تیز بھی کر رہا تھا، اسلحے کو، اور ایک خیمے میں کچھ شعر بھی پڑھ رہا تھا. اور شعر یہ تھے اس کے کہ کالا جسم، بدبودار، جس کا خون کالا، پسینے سے جس کی بو آتی ہے، نہ شکل ہے نہ صورت ہے، پتہ نہیں امام کے ہاں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا. امام نے کوئی شعر سن لیے، وہ جو شعر پڑھ رہا تھا نا امام نے سنے. یہ وہاں سے جون آئے تھے کوفے سے، میں بھی آ رہا ہوں. امام نے اس کے شعر سنے ہیں. امام نے فرمایا کہ جون تم کیا کہہ رہے تھے؟ کہا مجھے پتہ ہے میری حیثیت کا کہ میں کیا ہوں. کالا ہوں، سیاہ فام ہوں، افریقی ہوں، غلام ہوں، بدبودار، جسم سے بو آتی ہے، پسینے سے بو آتی ہے. پتہ نہیں خاندان رسالت یہاں قبول ہے یا نہیں ہے. میرے مولا فرماتے ہیں، میں نے یہ پہلی دفعہ روایت حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا باقر حکیم شہید، میں نے ان سے سنی جب ہم قوم میں تھے اسٹوڈنٹ، اب بھی اسٹوڈنٹ ہی ہیں. اس میرے ابتدائی ایام تھے قوم میں، 83-84 کی میں بات کر رہا ہوں. یہ میں نے پہلی دفعہ ان سے مسجد الوندیہ جو خیابان انقلاب ہے اس پہ مسجد ہے، اس میں ہم مجلس میں تھے، انہوں نے یہ روایت پڑھی، پہلی دفعہ میں نے ان سے سنی. انہوں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کے رخساروں پہ امام نے اپنے رخسار رکھے. 2 شہید ہیں، ان میں سے ایک علی اکبر ہے، دوسرا یہ جان غلام ہے. فرمایا کیا شعر تم نے پڑھے ہیں؟ جسم تو بدبودار ہے. فرمایا کہ کربلا میں جتنی خوشبو آئے گی ساری تیرے بدن سے آئے گی.
ساری کی ساری خوشبو تیرے بدن سے آئے گی. دنیا کو بتا دیا ہے جس طرح مجھے علی اکبر چاہیے، جس طرح میں علی اکبر سے محبت کرتا ہوں، اسی طرح میں اپنے جون سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ کہاں ہے؟ یہ وہاں سے کوفہ سے آئے. یہ وہی ہے شخص کہ جب خط امام کا چلا نا حبیب ابن مظاہر کی طرف، اور بڑا عظیم قسم کا، جسے امام فقی کہیں. آپ ذرا شان دیکھیے، من الحسین ابن علی الی رجل فقی. یہ خط بعد میں لکھا ہے کہ یہ لکھا تھا من الحسین ابن فاطمہ، بعد میں لکھا ہے من الحسین ابن علی الی رجل فقی. فقی کی طرف میں جو ہے نا یہ خط لکھ رہا ہوں، فقی ایک مجتہد کی طرف میں خط لکھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ جب دروازہ نوک ہوا، یہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا کون ہو؟ من انتم، کون ہو تم؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں. دروازے پہ جلدی سے پہنچے، میرے مولا کا خط دیکھا، ایک دفعہ آنکھوں کے ساتھ لگایا، زارو قطار رونے لگے. اس کے بعد جب اہلیہ نے پوچھا، زوجہ نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا میرے مولا حسین کا خط ہے. کہا اس خط میں کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا ہے اس میں یہ ہے کہ میں نرغے اعدام میں گھر چکا ہوں، میرے ساتھ میری بہنیں بھی ہیں، اور تمہیں پتا ہے کہ میری خاندان رسالت کے ساتھ کیا نسبت ہے. میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میرے ساتھ زینب بھی ہے، میرے ساتھ ام کلثوم بھی ہے. زارو قطار روتے ہیں. ایک دفعہ زوجہ نے پوچھا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پھر بتاؤ. کہا از روح امتحان، از راہ امتحان. کہا میں ایک کنیز خدا، میں چلا جاؤں گا، تو بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے. اسی طرح میں اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ تم ڈر رہے ہو، میں برقع پہن کے میری آقا زادی زینب جو آئی ہوئی ہے، میں ان کی خدمت کے لیے چلی جاؤں گی. کہا کنیز خدا میں تو تیرا امتحان لینا چاہتا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مولا حسین مجھے پکارے اور میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں. اسی قاصد تو اسی غلام کو بھیجا، کہتے ہیں کہ آپ شہر کے باہر میرا انتظار کریں. کبھی تھوڑی دیر ہو گئی تھی، یہی غلام کہتا ہے گھوڑے سے مخاطب ہو کر کہہ رہا اگر میرا مالک نہ آیا نا، میں تجھ پہ سوار ہو کر میں اپنے مولا حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. یہی جملے سننے تھے. کہتے ہیں حبیب نے کہا اسی جملہ سننے کے بعد میں تمہیں راہ خدا میں کہتا ہوں کہ آزاد کر رہا ہوں. کہا جب تک آپ کو اپنی چاہیے تھی غلامی کے لیے، اس وقت تک تو مجھے غلام رکھا، اب مجھے آزادی یہی ہے میرے لیے کہ میں غلامی حسین میں جاؤں. کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. حدود کربلا میں جب پہنچے، ایسے میں ایک غبار اٹھا. میرے مولا نے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنے چچا کا استقبال کرو، ہے عباس جاؤ میرے دوست کا استقبال کرو، جاؤ اول محمد، جاؤ قاسم اپنے چچا کا استقبال کرو. کہتے ہیں جب استقبال کرتے ہوئے لے کر آئے میرے مولا کے ہاں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دفعہ اپنے آپ کو، کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا کر اپنے مولا کے قدموں پہ سر رکھ دیا. جب یہ رکھنا تھا میرے مولا سینے کے ساتھ لگاتے ہیں، ہاں ماتھے کا بوسہ لیتے ہیں. ایک دفعہ فرماتے ہیں مرحبا یا حبیبی، میرے حبیب تمہیں خوش آمد کہتے ہیں. یہ جب شور سننا تھا، ایک دفعہ فریاد بلند ہوئی. میری آقا زادی نے پوچھا فضا یہ کیسا شور ہے؟ کہا کہ حبیب آ گئے ہیں، میرے آقا کے دوست، بچپنے کے دوست آ گئے ہیں. ایک دفعہ میری آقا زادی نے فرمایا جاؤ فضا میری طرف سے حبیب کو سلام، یہ کہو زہرا کی بیٹی تمہیں سلام کہتی ہے. جب یہ کہنا تھا ایک دفعہ اپنا سر پیٹا کہ آج یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ غلاموں کو شہزادی سلام بھیج رہی ہے. ایک دفعہ جب اذن جہاد لیا، کہتے ہیں اس
ضعف کے عالم میں، اس کمزوری کے عالم میں، اس سن رسیدگی کے عالم میں، اس بڑھاپے کے عالم میں 80 یزیدیوں کو فی النار کیا، اور جب گھوڑے سے گرے نا اپنے مولا کو پکارا، کہتے ہیں کہ امام جب پہنچے اس وقت حبیب کی روح پرواز کر چکی تھی، لیکن اپنے زانو پر رکھ کے خود مرثیہ پڑھا، فرماتے حبیب تیرا کیا کہنا، تو ایک رات میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ یہ مرثیہ پڑھنے کے بعد حبیب کہتے کان الانکسار علی وجہ الحسین، دو شہید ایسے ہیں، ایک کے متعلق اپنے اہل بیت میں جس طرح مکان ہے حضرت عباس ابو الفضل عباس کا ہے، اسی طرح اصحاب میں حبیب ابن مظاہر کا ہے۔ کہتے کان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار ہے۔ یہی چیز ہے کہ جس طرح عباس کو پکارتی تھی نا بیبیاں، جب کہتے ہیں کہ جب شام غریبہ آئی اور جب خیموں کو جلایا گیا تو میری آقا زادی نے ایک جملہ کہا میرے عباس تم کہاں ہو، ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی۔ دوسرا جملہ کہا بھائی حبیب تم کہاں ہو، آؤ دیکھو ہمارے خیموں کو آگ لگ گئی۔ یہی جب تھا نا قافلہ جب جا رہا تھا، شہداء کے سر نیزوں پر تھے، کہتے ہیں جب کوفہ سے گزرے نا، جب کوفہ سے گزر رہے تھے، ایسے میں حبیب کا بیٹا جو قاسم تھا اس نے اپنے باپ کے سر کو جو دیکھا، ایک دفعہ خولی کے پاس آیا، کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، اس کو مجھے دے دو۔ اس نے کہا مجھے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے میں 10 جوانوں کے ساتھ آیا اور اس سانگ سے، اس نیزے سے سر حبیب کو جب لیا، اس کے بعد ساتھ ساتھ گزر رہا تھا، میرے آقا زین العابدین کے پاس سے جب گزرا، اس کی آواز آ رہی تھی جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے مگر باپ کے سر کو نیزے پر رکھ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون۔ خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات تشریف لائے ہیں، حاجات رکھتے ہیں، باب الحوائج کے صدقے میں ان کی جملہ حوائج الشریعہ کو پورا فرما۔ پروردگار عزاداران سید الشہداء جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں، پروردگار ان مجالس کا جو ثواب ہے ان کے نام اعمال میں بھی عنایت فرما۔ بالخصوص حاضرین کے مرحومین عزادار، پروردگار انہیں غریق رحمت فرما، انہیں سید الشہداء کا جوار مقدس نصیب فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یہ مرکز کہ تیرے اہل بیت کے مقدس نام پہ پروردگار اسے دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، کہ جتنے خدمت گزار دامیں درہمیں سخنیں پروردگار تو ان کے گھروں کو آباد فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ یا اللہ اس غم کے وارث امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کے ناصرین، مجاہدین، مبلغین، عزاداران سید الشہداء میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، جائے محمد و آلہ الطاہرین۔ ماتم حسین تمہارا دوست ہے تنہا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے رستا
رقیہ تکتی ہے رستا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا ہے اس کو تم پہ بھروسہ ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ تمہارا دوست ہے تنہا تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ وہ جب یہ سنتی ہے کہ کوفے سے آ رہے ہیں شکی تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی دعائیں دے گی سکینہ دعائیں دے گی سکینہ حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو 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 سب آوازیں اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو مارا گیا غربت میں مارا گیا غربت میں بے جرم و خطا لوگو اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو سب آوازیں جی محسن کا ماتم ہے بپا لوگو اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو یہ کس کا قبیلہ ہے کس گود کے پالے ہیں دیکھو تو ذرا ان کے انداز نرالے ہیں تم تیر چلاتے ہو تم تیر چلاتے ہو
دیتے ہیں دعا لوگو اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو. سب آوازیں جی. ماتم ہے بپا لوگو اسلام کے محسن کا. لوگو اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو اسلام کے محسن کا. سب آوازیں جی. ماتم اسلام کے محسن کا. تطہیر کے پردے سے ہم کیسے نکل آئیں. سجاد اگر کہہ دو اس آگ میں جل جائیں. اور جلتے ہوئے خیموں سے جلتے ہوئے خیموں سے آتی ہے صدا لوگو اسلام کے محسن کا ماتم ہے بپا لوگو. سب آوازیں جی. ماتم ہے بپا لوگو اسلام کے محسن کا. ماتم ہے بپا لوگو. قرآن کے حافظ تھے جو تیر چلاتے تھے. قرآن کے وارث تھے جو زخم اٹھاتے تھے. قرآن کا نوحہ ہے قرآن کا نوحہ ہے یہ کرب و بلا لوگو. یا حسین 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 یا حسین. محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.